کیا روحانیت عالمی سیاست کو بچا سکتی ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی تجویز پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا منصوبہ جو اقوام متحدہ کو پیش کیا گیا ہے اور یہ عالمی امن کے لیے ایک بالکل ہی نیا راستہ دکھاتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل سوچ کیا ہے۔ تو دیکھیں، اس تجویز کا جو نچوڑ ہے نا، وہ اسی ایک جملے میں ہے۔ یہ کوئی عام تجویز نہیں بلکہ ایک فوری اپیل ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جو خطرہ ہے وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ روایتی سیاست اب اس کا حل نہیں نکال سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے ایک روحانی اور متحدہ لاہے عمل کا۔ تو آخر وہ کون سے مسائل ہیں جن کا حل یہ تجویز پیش کر رہی ہیں؟ اس کی بنیاد ان عالمی چیلنجز پر ہے جن کا سامنا آج ہم سب کو ہے۔ یہ منصوبہ کسی ایک مسئلے پر بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ سپر پاورز کی دشمنیاں ہوں، ماحولیاتی بحران ہوں یا سیاسی کشیدگی، یہ اب الگ الگ چیزیں نہیں رہیں۔ یہ سب مل کر ایک ایسی آگ بھڑکا رہی ہیں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور یہیں پر اس تجویز کی سب سے اہم اور کہہ لیں کہ سب سے متنازع بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ قومی حکومتیں اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے اب ان عالمی مسائل کو اکیلے حل نہیں کر سکتیں۔ اس کے لیے ایک ایسی اتھارٹی کی ضرورت ہے جو قومی سرحدوں اور سیاست سے بالاتر ہو۔ تو اگر حکومتیں یہ نہیں کر سکتیں تو پھر حل کیا ہے؟ یہ منصوبہ ایک حل پیش کرتا ہے جسے 1-2-3 امن کا فریم ورک کا نام دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس فریم ورک کا نام ہے UBUMUD۔ یہ 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ UB یعنی یونیورسل بردرہڈ یا آفاقی بھائی چارہ، UM یعنی یونائٹڈ ماسٹرز یا متحدہ اساتذہ، اور UD یعنی یونیورسل ڈسارمامنٹ یا آفاقی تخفیف اسلحہ۔ یہی 3 چیزیں مل کر اس پورے منصوبے کی بنیاد ہیں۔ لیکن یہاں ترتیب بہت بہت ضروری ہے۔ تجویز کے مطابق آفاقی بھائی چارہ یعنی UB اور تخفیف اسلحہ یعنی UD یہ دونوں تب تک ممکن نہیں جب تک کہ ان کے بیچ کی کڑی یعنی متحدہ اساتذہ یا UM کو قائم نہ کر لیا جائے۔ تو ایک طرح سے UM اس پورے منصوبے کا دل ہے، اس کا انجن ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال، یہ متحدہ اساتذہ یا یونائٹڈ ماسٹرز آخر ہے کیا؟ یہی اس تجویز کا سب سے منفرد حصہ ہے۔ تو آئیے اس کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ دنیا کا ایک انتہائی روحانی ایوان بالا، یہ الفاظ اس ادارے کے مقصد کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی پارلیمنٹ نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسی عالمی مجلس ہوگی جو قومی مفادات سے اوپر اٹھ کر صرف اور صرف اخلاقی اور روحانی بنیادوں پر دنیا کی رہنمائی کرے گی۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، باقاعدہ ایک پورا ڈھانچہ تجویز کیا گیا ہے جس میں یہ 9 بنیادی ادارے شامل ہیں۔ اس فہرست کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا جامع منصوبہ ہے۔ ایک طرف روحانی اسمبلی اور دعائیہ کونسل ہیں تو دوسری طرف یونیورسل کورٹ آف جسٹس اور گلوبل وارمنگ سلوشن جیسے عملی ادارے بھی ہیں۔ یعنی یہ صرف روحانی رہنمائی نہیں بلکہ عالمی گورننس کا ایک مکمل نظام لگتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ اقوام متحدہ کا متبادل نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والا ایک ادارہ ہے۔ جہاں اقوام متحدہ ایک سیاسی ادارہ ہے، وہیں متحدہ استاذہ ایک روحانی ادارہ ہوگا۔ دستاویز میں اسے شیو اور شکتی کی ہم آہنگی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی 2 الگ الگ طاقتیں جو مل کر ایک مکمل اور متوازن نظام بناتی ہیں۔ اچھا، یہ سب تو ہو گیا نظریہ، لیکن اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے گا؟ اس کے لیے ایک 9 نکاتی آفاقی اپیل پیش کی گئی ہے جو ایکشن پلان کا کام کرتی ہے۔ تو یہ ہے اس منصوبے کا عملی حصہ، ایک واضح کال ٹو ایکشن۔ یہ وہ 9 اقدامات ہیں جن پر ستمبر 2025 میں ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں سے غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یہ اقدامات بہت وسیع ہیں۔ ایک طرف WMD پر عالمی ایمرجنسی کے اعلان جیسے بڑے سیاسی فیصلے ہیں، تو دوسری طرف تعلیمی نظام میں ان اصولوں کو شامل کرنے اور میڈیا کے ذریعے آگاہی پھیلانے جیسے سماجی اور ثقافتی اقدامات بھی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک عالمی UB ڈے UMUD دن منانے کی تجویز بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ایک مکمل سماجی اور سیاسی تبدیلی کا روڈ میپ لگتا ہے۔ تو یہ سب ہوگا کب؟ اس کے لیے بھی ایک واضح ٹائم لائن دی گئی ہے جس کا حتمی مقصد 2034 میں حاصل کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ کوئی فوری حل نہیں ہے بلکہ ایک دہائی پر پھیلا ہوا منصوبہ ہے۔ سفر شروع ہوگا 2025 میں اقوام متحدہ میں بحث سے، پھر 2027 میں ایک اہم پڑاؤ آئے گا جب اس فریم ورک کی منظوری کا ہدف رکھا گیا ہے، اور پھر سب سے بڑا مقصد 2034 تک تمام WMD کا مکمل خاتمہ۔
یہ واقعی ایک بہت پرعزم ٹائم لائن ہے۔ اور آخر میں یہ ساری کوشش کس کے لیے ہے؟ صرف چند ممالک یا حکومتوں کے لیے نہیں، بلکہ اس سیارے پر بسنے والے تمام 8.2 ارب انسانوں کو متحد کرنے کے لیے ہے۔ یہ عدد اس منصوبے کے بے پناہ عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ پوری تجویز ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا واقعی ایک روحانی ادارہ عالمی سیاست کی اس پیچیدہ شطرنج میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ یا یہ محض ایک ایسا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب ہی شاید ہمارے مستقبل کا تعین کرے گا۔